ساتویں امام کا ایک چاہنے والا، بڑا محبت کرنے والا ساتویں امام سے، بڑا عاشق آپ کی طرح، بڑا مولائی، بڑی محبت کرنے والا، بادشاہ سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. گیا ہارون رشید کے پاس اور جانے کے بعد اس سے گفتگو کی، اور گفتگو کر کے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک رات کے لیے میں چاہتا ہوں میرا مولا میرے یہاں مہمان رہ لے، بس کچھ نہیں چاہیے مجھے. واقعہ سنیے، داد دیجئے نہ دیجئے مگر دلوں پہ لکھیے، اور میری گزارش ہے ان کیمرے والوں سے اس کی کلپ بنائے پوری دنیا میں بھیجیں تاکہ یہ میرا میسیج پوری دنیا میں جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کی محفل کر رہے ہیں وہی محفل میں نہ آئے. بات سمجھ رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے. خدا کی قسم میں ان ناچنے والوں سے کہہ رہا ہوں، میں ان نوحے خانوں سے کہہ رہا ہوں جو نوحے خان شہرت کی وجہ سے دین سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، جو باقاعدہ فلمیں دیکھتے ہیں، ناٹک دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ایک سے ایک ڈانسر کو دیکھتے ہیں، ایک سے ایک گانا گانے والے کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم قصیدے کی طرز، ہم نوحے کی طرز اس گانے پہ بنائیں. تو عزیزو یاد رکھیں، عزاداری کو بے وارث نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیے ہم اسے مٹا لیں گے. یہ میں اپنے استاد، یہ نچنیا خاندان کے لوگ، بھائی میں نے جملہ کہا ہے، یہ نچنیا خاندان کے لوگ آج محفلوں کو برباد کر دیے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے، اگر 50 جوان لڑکے محفل میں اس طرح کے ایک منقبت پڑھنے لگے اور مجمع ناچنے لگے تو بتائیے اس محفل میں علی آئیں گے؟ ایمانداری سے بتائیے آپ. اما دیکھیں ماشاءاللہ استاد نے کتنا بڑھیا جملہ کہا، جہاں ایک شریف نہ آ سکے، میں لفظوں کو بدل دوں تاکہ سب کے ہاتھ اٹھ جائیں، جہاں مومن نہ آ سکے وہاں امیر المومنین آئے گا. 15 عالم دین بھیج دیجئے وہاں، خدا کی قسم رک جائیں گے. یہ جوان لڑکے ابھی جو شروع میں رک جائیں گے. تو اگر یہ اچھا کام ہے تو کیوں رک رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں بھائی؟ اگر یہ عبادت ہی ہے کچھ ناچنا تو پھر رک کیوں رہے ہو ایک مومن کو دیکھ کے، ایک مولوی کو دیکھ کے، ایک امامے والے کو دیکھ کے؟ اما جب تمہیں علی سے حیا نہیں، جب تمہیں حسن سے حیا نہیں، جب تمہیں حسین سے حیا نہیں، کہ انہی کے نام پر میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ جملہ یاد رکھیے، آپ کی مجلس اور محفل مٹانے کی طاقت پورے ورلڈ میں نہیں ہے. اس لیے کہ جب کوئی آپ کے کہے گا محفل نہ کرو تو ممکن ہی نہیں ہے محفل نہ ہو، مجلس نہ کرو ممکن نہیں ہے مجلس نہ ہو. کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے جو محفل کو ختم کر دے یا مجلس کو ختم کر دے. شیطان آپ کی مجلسیں اور محفلیں بند نہیں کرائے گا، اسے معلوم ہے یہ بند نہیں کریں گے، مگر کیا کرے گا؟ محفلیں ہوں گی، روح محفل نہیں ہوگی. مجلس ہوگی، روح. خدا کی قسم میں تو افسوس میں ہوں، مجھے نہیں پتا جتنا درد مجھے ہو رہا آپ کے دل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا. ایک نوحے خان کا نوحہ لگا کے، اما دھولڈی میں 2-3 سال سے اشرا پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ مجلس کے بعد جو نوحے ہوتے ہیں وہی پرانے نوحے، ان پہ گریا ہوتا ہے، باقاعدہ روتے ہیں. آج کا نوحہ اس میں سب کچھ ہے، بس رونا نہیں ہے. آج کل کے نوحے میں رونا نہیں ہے. آج کل کے نوحے میں اس لیے کہ نوحہ طرز ہی پہ نوحے کی نہیں ہے، وہ تو لایا ہی پتہ نہیں کہاں سے گیا ہے. تو لہذا نوحے میں اتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے، قصیدوں میں منقبتیں آ رہی ہیں باقاعدہ. اما آپ حلیوں سے پہچانتے ہیں ان نوحے خانوں کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو اپنے پیچھے نہیں ڈالنا، اور اتنا ڈرتا بھی نہیں ہوں کہ نام نہ لوں، لیکن اس دفعہ بغیر نام کے پڑھ رہا ہوں. اگر نہ مانے تو آئندہ سال نام کے ساتھ پڑھیں گے. ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ دین حسین ابن علی ہے جو یزید سے نہ مٹ سکا.
تو تم سے کیا مٹے گا بھائی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حق کی آواز کو یزید نے کوشش نہیں کی تھی دبانے کی؟ ڈھول سے، تاشوں سے، غنا سے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سجاد کی آواز کو دبانا چاہا تھا اس نے، مگر کسی چیز سے نہ دب سکی تو اذان کا سہارا لیا یا نہیں لیا؟ یہی مسئلہ ہے، یہی یزیدیت ہے کہ حق کی آواز کو حق سے دباؤ۔ اگر ہم گانے کو کہہ دیں گانا جائز ہے تو پوری شیعت ہمارا منہ نوچ لے گی، تو اب ایسے تو کہہ نہیں سکتے گانا جائز ہے، اب ایسا کرو بنام علی کرو۔ یہ سازش ہے، اسے پہچانیے، بنام علی کرو۔ آج میں دھوڑی کی اس مجلس میں ایک تاریخی جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ خدا کی قسم یہ حرام ہے کہ آپ گانے کی طرز پہ کوئی منقبت پڑھیں یا مولا علی کے نام پہ ناچنے لگیں۔ اور دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا کوئی سورہ پڑھ کے قرآن پہ ناچنے لگے تو دیوبند کھڑے ہو جائے گا، بریلی کھڑا ہو جائے گا، مسلمان کھڑا ہو جائے گا، سنی کھڑا ہو جائے گا، شیعہ کھڑا ہو جائے گا، اور سب جگہ سے فتویٰ آئے گا قرآن پہ ناچنا جائز نہیں ہے، قرآن پہ ناچنا جائز نہیں ہے۔ تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں، جو قرآن ہے وہی علی ہے۔ میری تقریر کا مقصد ہے امام کا قول کہ وہ چیز پہچانو جو تمہیں دین سے نہ نکال دے۔ یہ ایسی چیز ہے آج کی محفل، ہو سکتا ہے آپ کو دین میں نہ رہنے دے، اما اس میں اور لوگ تو کیا بیچارے جوان لڑکے جاتے ہیں، بزرگوں نے جانا چھوڑ دیا، جو مہذب لوگ ہیں انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ جتنا چھچورا شیر اتنی داد، جتنا گہرا شیر اس پہ چپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے ادبوں کو ادیب جب بنا دو گے، اما جب بے ادب ہی ادیب بن جائیں گے تو کیا اسلام میں نہیں ہوگا؟ میری گزارش ہے، چونکہ دھوڑی سے مجھے خاص انسیت ہے، یہاں کے جوانوں سے خاص انسیت ہے، میرے جوانوں بائیکاٹ شروع کرو، کھڑے ہو جاؤ، اپنی محفلوں کو بچا لو، اپنی مجلسوں کو بچا لو۔ اور غنا، الغنا اشد من الزنا، گانا زنا سے بھی بدتر ہے، یہ غنا زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، غنا وہ ہوتا ہے جو کبھی اس کے جذبات ابھارتا ہے، کبھی اس کے جذبات ابھارتا ہے، کبھی اس کے جذبات ابھارتا ہے، اور اسی کو لایا جا رہا ہے محفلوں میں۔ 3-4 جگہ کے تو ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا ابھی مجلس کے بعد، خود دیکھ لیں گے آپ کہ ہو رہا ہے۔ حلیے پہچانیے ایسے شاعروں کے جو ادھر سے ہوا چلتی ہے ادھر بھی آ جاتے ہیں جھوکے، ایسے فیشن میں ایک تو پتہ نہیں کہاں بیٹھ جاتا ہے جا کے، جیسے فلموں میں ہوتا تھا، کوئی دریا پہ چلا گیا، کوئی محل پہ چڑھ گیا، کوئی سڑک پہ چلا گیا، کوئی پھلواری میں جا کے بیٹھ گیا۔ کپڑے، حلیے، ان حلیوں سے پہچانو یہ ادھر کا آدمی نہیں ہے، یہ ادھر کا آدمی ہے جو دین مٹانے کے لیے عزیزو آیا ہے۔ اب میں آپ کو جو میں نے دعویٰ کیا کہ ایسے شاعروں کو چھوڑو، ایسے نوحے خانوں کا بائیکاٹ کرو، اور یہ جو چلتا ہے نا جوان آج کل چل رہی ہے بھائی بات، دھوڑی سے دلی سے چلے دھوڑی، نوحہ لگا لو، کوئی اما کوئی قصیدہ لگا لو، قصیدہ ہو رہا ہے گردن ایسے ایسے ہو رہی ہے، جذبات ابھارے جا رہے ہیں۔ ایسے قصیدے بھی جائز نہیں ہیں اور ایسے نوحے بھی جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ ان میں طاقت نہیں تھی کہ یہ غنا کو داخل کر سکیں، تو بنام اسلام داخل کیا مولا کے نام پر۔ اب جو 13 رجب کو محفل ہوتی ہے اس میں سب آتے ہیں، علی نہیں آتے۔ 13 رجب، اچھا جو 4 شعبان کو ہوتی ہے اس میں مولا عباس نہیں آتے، اس لیے کہ ایک طرف تو گانے کی وجہ سے نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو میرے استاد کا بہترین جملہ ہے، اگر ہوتے بھی ہیں تو چلے جاتے ہیں تمہاری حرکتیں دیکھ کر، اگر ہوتے بھی ہیں تمہاری حرکتیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ محفل ایسی کرو جس میں امام آ سکے۔ 7ویں امام کو لینے کے لیے آیا، ہارون رشید سے کہا میرے مولا کو 1 رات بھیج دے، قید سے چھڑوایا۔ اتنی پریشانی میں ہے میرا امام، اتنی پریشانی میں ہے تمہارا امام، 7واں مگر چاہنے والا لے کے گیا۔ بہترین دسترخوان، بہترین گھر،
اے سی لگا ہوا، بلکہ اپنے الفاظ میں کہوں اس زمانے میں تو ٹھنڈک کا پورا پورا انتظام ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، شہر میں کے بیچ گھر ہے، اور اتنی آرام، اتنا آرام، اتنا آرام کہ میرے امام کو جیسے ہی لے کے گیا کچھ منٹ بھی میرا امام نہ رہ سکا، کہنے لگے بھائی مجھے تو اسی قید خانے میں پہنچا دے۔ سنیے جذبات، سنیے کیا ہیں۔ میرا امام کہتا ہے مجھے قید خانے میں پہنچوا دے، کہتا ہے مولا بڑی سفارش کر کے آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں، کون سے میرے نظام میں کمی رہ گئی، کون سے انتظام میں کمی رہ گئی؟ مولا نے کہا نہیں، تیرے گھر سے بہتر تو وہ قید خانہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سے میں آیا ہوں چاروں طرف سے گانے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، تو اس محل سے وہ قید خانہ اچھا ہے جس میں اپنے خدا کی عبادت تو کر سکے۔ ہے حساس جملہ یا نہیں؟ امام قید میں رہنا پسند کر رہے ہیں مگر اس چاہنے والے کے گھر نہیں رہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چاروں طرف سے گانے کی آواز آئی۔ شہر تھا بھائی، بغداد شہر ہے، وہاں ہر جگہ کہیں سے یہ آواز، کہیں سے یہ آواز، کہیں سے یہ آواز۔ اب مجھے بتائیے اس کے گھر تو نہیں ہیں، مگر وہ گھر بھی چھوڑ دیا ساتویں امام نے جہاں آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اگر ان کے نام پہ ایسی محفل ہو، آئیں گے محفل میں پھر کہتا ہوں، ایک عابد تھا بہت بڑا، اس نے عبادت کرنی شروع کی، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، دولت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ شیطان اس کے پیچھے لگا، شیطان نے کہا اس کو بہکانا ہے۔ بہکائیں گے کیسے؟ کہا اگر ہم اس کو امتحان لیا اپنے چیلوں کا، جو فورس تھی اپنی اس کا، کہنے لگا بتاؤ اس عابد کو کون بہکا سکتا ہے؟ ایک کہنے لگا میں بہکا لوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا میں اس کے سامنے حسین عورت بن کے آؤں گا۔ شیطان کہنے لگا تو فیل ہے، تو نہیں کر سکتا یہ کام۔ کہا کیوں؟ کہا اگر اسے حسن کی ضرورت ہوتی تو بیوی چھوڑ کے نہ آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دولت بن کے جاؤں گا۔ کہا تو بھی فیل ہے، اس لیے کہ اگر دولت کی ضرورت ہوتی تو اپنی دولت چھوڑ کے کیوں آتا۔ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا میں بہکا لوں گا۔ شیطان نے کہا تو کیسے بہکائے گا؟ کہا جی بالکل بہکا لوں گا، گارنٹی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ سنیے عزیزو، تاریخ ہو سکتا ہے تم نے ہسٹری کی ایسی مجلس سنی ہو، بڑا دعویٰ کر دیا میں نے۔ کہنے لگے تو بہکا؟ کہا بالکل بہکا لوں۔ کیسے؟ کہا جتنی نمازیں یہ پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ میں پڑھوں گا۔ سمجھ رہے ہیں جوانوں؟ جتنی نمازیں یہ پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ نمازیں میں پڑھوں گا۔ شیطان کہنے لگا تو ہے کامیاب، تو بہکا سکتا ہے اسے، اور کسی کے بہکائے میں نہیں آئے گا۔ گیا عابد کے برابر میں مصلی بچھا دیا، صبح سے شروع کیا ظہر پہ ختم ہوئی، ظہر پہ شروع کیا عصر پہ ختم ہوئی، عصر سے شروع کیا مغرب پہ ختم ہوئی، مغرب سے شروع کیا عشاء پہ ختم ہوئی، عشاء سے شروع کیا صبح پہ ختم ہوئی۔ نہ کھانا، نہ پانی، نہ ریسٹ، نہ آرام۔ اب یہ جو برابر میں تھا عابد، یہ کہنے لگا یہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد ہے، میں کم سے کم کھا پی تو لیتا ہوں۔ بھائی جوانوں بڑے دل سے مجلس سنیے گا، خدا کی قسم میں بھی بڑی محنت کر کے آیا ہوں۔ آج حالات کیسے ہیں کہ چور وہ نہیں ہے جو آپ پہ حملہ کرے باہر سے، حملہ ہوگا آپ کی عزاداری اور آپ کی محفل پہ اندر سے۔ کیسے؟ عبادت کرنے بیٹھ گیا، اس نے اس کو جھٹکا دیا، بھائی تو کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے؟ کہنے لگا اتنی دیر تجھے بتاؤں گا، اتنی دیر 2 رکعت نہیں پڑھوں گا کیا؟ چپ بیٹھو، میرا وقت بڑا قیمتی ہے، ابھی 2 رکعت پڑھنے دو۔ اور اب اس کے تو بیکلی لگ گئی بیچارے کے۔ پھر ہلایا 2 رکعت کے بعد، کیا میں بتائیے تو صحیح بھائی، ایمانداری سے بتائیے کیا بات ہے جو آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ تم نے گناہ کیا زندگی میں؟ کہا نہیں جی گناہ تو میں نے نہیں کیا۔ کہنے لگا تو تجھے کیا خاک مزہ آئے گا عبادت میں؟ جب تو نے کچھ کیا ہی نہیں تو خدا کا خوف دل میں کیسے آئے گا، خدا کا ڈر کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ جتنا ڈرے گا اتنی اچھی عبادت کرے گا۔ پہلے ایسا کام کر کے آ جسے ڈر لگے، یعنی گناہ کر کے آ پہلے۔ اور نے کہا گناہ میں نے کیا نہیں، کیسے کروں؟ پیسہ نہیں ہے؟ کہا پیسہ بھی دیتا ہوں تجھے، فلاں محلے میں فلاں عورت ہے وہاں چلا جا،
اور جب وہ گناہ کر کے آئے گا پھر دیکھ تجھے عبادت میں کتنی لذت آئے گی. یہ بیچارہ گیا. وہ خاتون جو گناہوں میں مشہور تھی اس نے اس عابد کو دیکھا, کانپنے لگی, یہ عابد یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں گھبرانا نہیں, اسی ارادے سے آیا ہوں جس ارادے سے سب آتے ہیں. مگر وہ عورت کہتی ہے نہیں نہیں, یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے, تم اللہ کے بندے ہو, تم اللہ کے نیک بندے ہو, اللہ کے چہیتے بندے ہو, میں تمہیں یہ گناہ نہیں کرنے دوں گی. وہ کہتے ہیں نہیں, میں پیسے لے کے آیا ہوں, آپ آمادہ ہو جائیے. تاکہ کہنے لگی یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ کہا مجھ سے بڑا عابد جنگل میں بیٹھا ہے, اس نے مجھے یہ راستہ بتایا, گناہ کر کے آؤ تو عبادت میں دل لگے گا. بڑی ہوشیار تھی یہ خاتون. اس نے کہا ٹھیک ہے میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک دفعہ آپ اسی جگہ پلٹ کے جاؤ اور دیکھو, اگر یہ بتانے والا اپنی جگہ پر ہے تو مومن ہے, اگر بھاگ گیا ہے تو شیطان ہے. ارے توجہ, صلوات بھیج دیں محمد, سمجھ رہے؟ تو شیطان ہے. اب جو آ کے دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. اب منزلت دیکھیے, بہکایا کیسے؟ اس سے زیادہ عبادت کر کے بہکایا یا نہیں بہکایا؟ اسی طرح جو عزاداری میں بنام محفل ہو رہا ہے, آپ سے زیادہ مولائی بنیں گے, مگر ساتویں امام کہتے ہیں تجھ پہ واجب ہے پہچان اس چیز کو, کہیں تجھے یہ چیز دین سے نہ نکال دے. تو سمجھ رہا ہے محفل ہو رہی ہے, محفل نہیں ہو رہی ہے. واقعہ بھی سن لیجئے اس کا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, جا اس خاتون کی روح قبض کر لے, اس لیے کہ اس نے ایک آدمی کا ایمان بچا لیا. ارے دھولڑی کے جوانوں, جو ایک مومن کو بچا لے وہ تو جنتی ہو جائے, اور جس باپ نے قوم کو کل ایمان دیا ہو. بس عزیزو, ساتویں امام نے کہا مجھے گھٹن ہو رہی ہے, چھوڑ کے آ مجھے. چلے گئے امام, پھر قید خانے میں چلے گئے. جا کے شکر خدا کیا, پروردگار تیرا شکریہ, میں تجھ سے دعا کرتا تھا ایسی بھائی پوری مجلس میں بولنا نہ بولنا, مگر اس جملے پہ میرے امام کے ایک ایک جوان بولے گا تاکہ میری امام کی روح خوش ہو جائے. پتا کیا کہتا ہے میرا مولا؟ ظالم خوش ہے میں نے قید میں ڈال دیا, امام خوش ہے میں قید میں آ گیا. ارے نہیں نہیں بھائی, نہیں نہیں ہے. ظالم خوش ہے میں نے قید میں ڈال دیا, امام خوش ہے میں قید میں آ گیا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پروردگار تجھ سے دعا کرتا تھا کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں تیری عبادت کر سکوں. ارے بھائی مجھے جملہ کہنا ہی پڑے گا, قید میں ڈالنا تمہارا کام ہے, قید خانے کو مسجد بنانا ہمارا